خوشی کی تک رسائی حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک کہ ہم زندگی کا تجزیہ کر کے یہ بات نہ جان لیں کہ یہ ساری زندگی ایک کیفیت کا نام ہے. زندگی کیفیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کبھی آدمی خوش ہو جاتا ہے، کبھی آدمی ناخوش ہو جاتا ہے، کبھی آدمی گرمی محسوس کرتا ہے، کبھی آدمی سردی محسوس کرتا ہے، کبھی آدمی کسی چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور وہی آدمی اس چیز کو بہت برا سمجھتا ہے. کبھی آدمی بات کر کے خوش ہوتا ہے، کبھی آدمی بات نہ کر کے خوش ہوتا ہے، کبھی آدمی پیار محبت کر کے خوش ہوتا ہے اور کبھی آدمی غصہ کر کے خوش ہوتا ہے. یعنی زندگی جو ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کیفیت میں سوائے تغیر کے کوئی چیز ہے ہی نہیں. پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک کی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو دو لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساری زندگی کیفیات کے رد و بدل کا نام ہے. بچپن یہ بھی ایک کیفیت ہے، جوانی یہ بھی ایک کیفیت ہے، بڑھاپا یہ بھی ایک کیفیت ہے، مرنا یہ بھی ایک کیفیت ہے. پیدائش سے پہلے بھی بہر عالم کہیں تھے، وہ بھی ایک کیفیت ہے. تو کیفیت کا جو تغیر ہے وہ زندگی ہے، لیکن کیفیت میں اگر کوئی چیز مستقل ہے اس کا نام خوشی. جب تک کیفیات میں تغیر رہے گا آدمی ناخوش رہے گا. کیفیات میں تغیر کے ساتھ ساتھ اگر آدمی ایسی منزل پر پہنچ جائے گا کہ جہاں تغیر تو ہے لیکن ذہن انسانی خوشی اور غم دونوں سے ماورا ہے، جب تک شعور خوشی اور غمی سے ماورا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ حقیقت سے قریب نہیں ہوگا. یہ خوشی ہے، یہ غم ہے. تھوڑا سا اس میں ذہن لگانے کی ضرورت ہے. ایک خوشی ہے، ایک غم ہے. خوشی ہوگی تو غم ہوگا، غم ہوگا تو خوشی ہوگی. گرمی ہوگی تو سردی ہوگی اور سردی ہوگی تو گرمی ہوگی. تو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، خوشی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے غم بھی لگا ہوا ہے. اگر آپ غم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دوسرے خوشی ہے. خوشی میں آپ داخل ہو گئے پھر اس کے پیچھے غم ہے. مطلب خوشی رد و بدل والی کیفیت کا نام نہیں. اب صورت حال یہ ہے کہ حقیقی کیا چیز ہے. خوش اگر آپ رہیں گے تو آپ کو غمگین ہونا ضروری ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ پیدا ہوں گے تو آپ کو مرنا ضروری ہے. اگر آپ کا بچپنا ہے تو آپ کو جوان ہونا ضروری ہے. اگر آپ جوان ہیں تو آپ کو بڑھاپے میں داخل ہونا ضروری ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں بڑھے آپ ہوں گے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ارادے و اختیار سے آپ ایسی تدابیر اختیار کریں کہ آپ 60 سال تک بوڑھے نہ ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی بوڑھے نہ ہوں. بوڑھے آپ کو ہونا ہے، وقت میں آپ تصرف کر سکتے لیکن بڑھاپے سے انکار نہیں کر سکتے. تو یہ دو ساری کائنات جو ہے دو رخوں پر تشکیل ہوئی ہے. خلقنا زوجین اثنین کہ ہم نے ہر چیز کو دو رخوں پر تخلیق کیا ہے. تو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو لازماً آپ کو غمگین بھی رہنا پڑے گا. اگر آپ غم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو غم سے نجات حاصل کر کے آپ اس کیفیت میں تو داخل ہو سکتے ہیں جس کا نام آپ نے خوشی رکھا ہے اور جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ خوشی کیا ہے.
لیکن اس کیفیت میں آپ مستقل نہیں رہ سکتے، پھر آپ کو غم کی کیفیت میں پلٹنا پڑے گا۔ اب خوشی کیا ہے؟ خوشی کے بارے میں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا، کتابی شکل میں نہیں، علم سینہ کے طور پر جو کچھ فرمایا، وہ یہ ہے کہ انسان اگر شعوری واردات و کیفیات سے منقطع ہو کر بے کیف ہو جائے، یہ خوشی ہے۔ ایک تو کیفیت ہے نا، خوشی کی ایک کیفیت، غمی کی ایک کیفیت، لیکن ایک کیفیت ایسی کہ بے کیف ہو جانا، یعنی خوشی کی کیفیت اور غم کی کیفیت سے آزاد ہو جانا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوست خوف اور غم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ خوف اور غم سے بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی سے بھی بے نیاز ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، کیونکہ یہ ساری کائنات دو رخوں پر تشکیل ہوئی ہے، تو کوئی آدمی اگر خوف اور غم سے بے نیاز ہو جائے گا تو خوشی سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تو ایک کیفیت ہے جس کیفیت کو ہم الفاظ کی تنگی کی وجہ سے مجبوری ہے، اس کے الفاظ ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بے کیف ہونا، یعنی انسان کو جو شعور حاصل ہوا اس دنیا میں آنے کے بعد، اس شعور میں رہتے ہوئے، اس شعور کی زندگی گزارتے ہوئے ایک تیسری کیفیت میں منتقل ہو جانا، جس کا نام ہے بے کیف ہو جانا، یعنی خوشی اور غم کی کیفیات، جذبات و احساسات سے آزاد ہو جانا۔ یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ یہ اس طرح ممکن ہے کہ اس دنیا میں ہمارے نزدیک اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ ہمارے اپنے جسم کی اہمیت ہے۔ ہم اگر زندہ ہیں تو اس لیے زندہ ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارا ایک جسم ہے اور وہ جسم متحرک بھی ہے، وہ جسم گرم بھی ہے، وہ جسم چلتا پھرتا بھی ہے، وہ جسم کھاتا پیتا بھی ہے، اور جسم سوتا جاگتا بھی ہے۔ یہ ہماری ایک زندگی ہے جس کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ زندگی کا مطلب ہے جسم، گوشت پوش کا جسم۔ جب تک ہم اس جسم سے اپنا رشتہ، علمی رشتہ اس طرح منقطع نہیں کر لیں گے کہ جسم کوئی چیز نہیں ہے، دراصل یہ جسم ایک شعور ہے۔ کبھی شعور ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ ہم بچے ہیں، کبھی شعور ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم جوان ہیں، کبھی شعور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم بوڑھے ہیں، کبھی شعور ہمیں بتا دیتا ہے کہ بیمار ہیں، کبھی یہ شعور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ بہت صحت مند ہیں۔ تو جسم کی اپنی ذاتی فہم، ذاتی ادراک، ذاتی پہچان کچھ ہے۔ جسم ایک میڈیم ہے جس کو، وہ ہاتھی والی مثال آپ نے سنی، ابھی میں نے بتائی، کبھی ہم کہتے ہیں یہ ستون ہے، کبھی ہم کہتے ہیں یہ دم ہے، دم کو کہہ دیتے ہیں کیا ہے، اس کو سون کو کہتے ہیں یہ رسی ہے۔ تو اسی طرح شعور ہمیں جسم کے بارے میں اطلاعات فراہم کرتا رہتا ہے۔ کبھی شعور کہتا ہے تم زندہ ہو، کبھی شعور کہتا ہے تم مر گئے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جسم انسانی کی ہرگز کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جسم انسانی کی جب کوئی حیثیت نہیں ہے تو حیثیت صرف شعور کی ہے۔